تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ عزیز طلبہ، آج 12 ربیع الاول کا بابرکت دن ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جب اس دنیا میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کائنات کو نور سے منور کیا۔ آج ہم اس مقدس دن کی خوشی میں ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب رحمت علی صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں رحمت علی صاحب نے تلاوت قرآن پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا عبد المنان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج کے اس پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا قد كان مني، كأنك بغي خلقت كما تشاء، جہاں میں سا چہرہ ہے مہے انداز بھی کوئی، ابھی تک جنس دینا ساہسی کوئی، جہاں میں ہم سا چہرہ ہے مہے انداز بھی کوئی، ابھی تک جنس دینا ساہسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا نے تجھ میں جو چاہا اپنی مولا، وہی رکھا سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، بدی کا دور تھا ایسے جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے حکم سے آسمان کی بستی تھی، گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے دین کو بچو ایک وہ کھیل سمجھتا تھا، خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کا نابود کرتے تھے،
اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے. کسی کا نام عزا تھا، کسی کو موت کہتے تھے، بغلانی مرابط کو باپ کہتے تھے. اگر لڑکی کی پیدائش سب کے گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی وہ ان میں پائی جاتی تھی، نبی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ اللہ کے گھر میں خدا کا لاد آیا. عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے، اب مختلف قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے. خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا، محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا، اجالا ہونے والا تھا، اجالا ہونے والا تھا. میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے. محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے. کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے. شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے. مذمت دے رہا ہے جو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی. مذمت دے رہا ہے جو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی. اگر گستاخی ناموس احمد بن چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے بدل ہی بس مر چکے ہو تم. میرا سامان کھانا تم فدا ان کی محبت پر، میرے ماں باپ ہو گئے نثار ان کی محبت پر. میرا سامان جانا تم فدا ان کی محبت پر، میرے ماں باپ ہو گئے نثار ان کی محبت پر. زبان خدا ہے جس کو سب تلوار کہتے ہیں، بڑے اشعار کو اہل جواب بہار کہتے ہیں. میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. جہاں میں ہوں
سے چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ اور صاحبی کوئی نہیں رکھے قدرت میں میرے آقا کمی مجھ میں جو چاہا اپنے مولا وہی رکھا سبھی مجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد 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 ماشاءاللہ بہت ہی محبت بھرے انداز میں عبد المنان صاحب نے ہدیہ نعت پیش کیا اور ہمارے دلوں کو ایمان کی قوت سے منور فرمایا. تمام طلباء سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وسیع موضوع ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو کر ان کے وصال تک اور پھر ان کے وصال کے بعد جس طرح صحابہ کرام ان کے مشن کو لے کر چلے ہیں اس تک یہ محیط ہے. تو اس کا چند جملوں میں یا چند منٹوں میں احاطہ کرنا ناممکن ہے. میں اسٹیج پر دعوت دوں گا جناب اسماعیل غوری صاحب کو کہ وہ آئیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان سے پہلے میں آج ہمارے پروگرام کے جو ججز ہیں شبیر احمد صاحب ان کے ساتھ مشتاق احمد پرویز صاحب اور حبیب احمد صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر جناب مصطفیٰ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی نشست پر تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلباء، یہ ماہ ربیع الاول عام مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ بڑا مقدس، بڑا پیارا اور نور اور بڑا ہی پیارا یہ مہینہ ہے. اس مہینے کی مناسبت جو ہے ساری دنیا جانتی ہے. اس ماہ ربیع الاول میں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی آمد کوئی عام آمد نہیں ہے. دنیا میں انسان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سب سے اعلیٰ و برتر ہے. عزت شان رفعت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہے. ماہ ربیع الاول اس سے پہلے بھی آئے، اس کے بعد بھی آئے، لیکن 1400 سال پہلے جو ماہ ربیع الاول آیا تو اللہ کے پیغمبر نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. ان کی تشریف آوری، ان کا دنیا میں آنا اور خاتم النبیین بن کے آنا، محمد رسول اللہ بننا، یہ 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ آپ کی آمد سے پہلے ہی اس چیز کے چرچے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لفظ ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
جب بیت اللہ کی بنیادیں رکھی اور بیت اللہ مکمل ہو گیا تو نبی کریم کو سلم کے آباء اجداد جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، دعا کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ دعا کی جا رہی ہے اے ہمارے رب وبعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو۔ فرشتوں میں رسول نہیں مانا کہ ان میں رسول بھیجے فرشتہ ہو، ان میں رسول بھیجے خدا کی سے ہو، نہیں یہ فرمایا ہے کہ اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول ہے جو ان میں سے ہو، ان کی نسل میں سے ہو، انہی کی جنس میں سے ہو۔ آئے کس لیے؟ مقصد کیا ہے اس کے آنے کا؟ مقصد کیا ہے اس کے مانگنے کا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے سامنے ان کے یاد کرے اور ان کا تذکرہ نفس کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے دنیا میں آنے سے پہلے 3500 سال پہلے دعا ہو رہی ہے، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، دعائیں پہلے ہو رہی ہیں، بلکہ ابھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو اللہ کے عرش کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ قیامت دنیا میں ایک نبی نے آنا ہے جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ ابھی پیدا نہیں ہو رہے ہیں، بشارتیں پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور جتنے نبی سارے کے سارے آئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبی میں سے ہیں، نسل میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم تک کوئی نبی نہیں آیا، ان کے آخر میں اللہ کے پیغمبر نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ کے پیغمبر کے باپ والد محترم کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، اور جن دونوں کا حسب و نسب کا لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہتر ہے، شان والے ہیں، عزت والے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت سارا سال ہے، 24 گھنٹے ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، پوری زندگی اللہ کے نبی کی محبت میں گزرنی چاہیے۔ وہ محبت کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے مطابق جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، جو ہمیں صحابہ سے ملا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزارے، غمی آ جائے خوشی آ جائے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ کے پیغمبر کا بچپن جب پیدا ہوئے ہیں وہ اگر بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو وقت بہت قلیل ہے، تھوڑا سا یہ بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کی پیدائش، اللہ کے پیغمبر پیدا ہوتے ہی رحمت ہے۔ مکے والوں کا جو رواج تھا، یہ طریقہ تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا باہر دیہاتوں سے عورتیں آتی ان بچوں کو لے جاتی، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال جتنا ان کا دل چاہتا اپنے پاس رکھتی، پھر واپس ان کے والدین کے حوالے کر دیتی۔ اسی طرح 12 ربیع الاول جس کے مہینے میں جس سال اللہ کے پیغمبر پیدا ہوئے، بہت سی دائیاں عورتیں جو ہے مکہ میں داخل ہوئی، جس راستے سے داخل ہوتی تھی پہلا گاڑی اللہ کے پیغمبر کا تھا، گھر میں آتی پتا چلتا کہ ادھر بیٹا ہے، دیکھتی جب پوچھتی کہ اس کا والد تو فوت ہو چکی، اچھا ہمیں تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، ادھر سے چھوڑ کے چلی جاتی، دوسرا گھر تیسرا گھر، پھر آئی دوسری آئی تیسری آئی، ساری اسی طرح دیکھ کے چھوڑ کے جا رہی۔ ایک غریب صحابیہ رضی اللہ عنہما وہ سب سے آخر میں ہے، ان کی سواری کمزور لاغر بڑی آہستہ آہستہ چلتی آ رہی ہے، وہ دائیاں پہلے آگے سے نکلتی آئی، پہلے پوچھنی جب وہ آئی
उन्होंने पूरे शहर का चक्कर लगाया, कोई बच्चा ना मिला। तो अल्लाह के पैगंबर के घर में दोबारा आई, देखा बच्चा बड़ा खूबसूरत है। पूछा इसका वालिद फौत हो गया। तो घर वालों ने कहा तुम भी सुनोगी, तुम भी छोड़ के चली जाओगी। और भी दाइयां आई हैं, उन्होंने भी देखा परखा है, वो छोड़ के चली गई। तब हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने उनकी बात सुनी, बच्चे को देखा, उन्होंने कहा कि मैं जरा अपने वालिद से मशवरा कर लूं। मियां बीवी का आपस में मशवरा करना बासे बरकत है। तो बीवी से बढ़कर अच्छा मशवरा कोई नहीं ले सकता, क्योंकि उसे अपने घर के माहौल को बेहतर करने के लिए मशवरा देना। जिस तरह वालिदैन बेटे के लिए बेटी के लिए बेहतर मशवरा सोचते हैं, इसी तरह औरत जो है अपने खामद के लिए बेहतर सोचती। बाहर गई, मशवरा किया, बताया कि वालिद तो उसका है नहीं, लेकिन बच्चा बड़ा खूबसूरत है। तो हारिस जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा करो, खाली हाथ हमने क्या जाना है, ये अल्लाह ने हमारे लिए बेटा रखा हुआ, सारी औरतें लेके जा चुकी हैं, तो ये अल्लाह ने हमारे लिए रखा होगा, जो कुछ अभी अल्लाह ने देना होगा इसी में से दे, खाली हमने नहीं जाना, इधर से हमें कुछ मिले या ना मिले हमने ये उम्मीद नहीं रखनी, हमने ये देखना है कि हम खाली हाथ नहीं जा रहे। कहा ठीक है जी। उन्होंने उनसे बात की तो अल्लाह के पैगंबर उनको उठाया, बाहर ले आए। तो हारिस आगे बैठे, उनकी बीवी पीछे लेके बैठी है, तो सवारी चल नहीं रही है, हरकत भी नहीं कर रही, चलने का नाम ही नहीं ले रही। एक बार दो बार कोशिश की, उन्होंने कहा कुछ मामला ऐसा है कि ये बच्चा कोई मामूली नहीं है, ऐसा करते हैं इसको मुझे पकड़ाओ, मैं आगे इसको बिठा लेता हूँ। जैसे ही मैंने अपनी गोद में आगे बिठाया हजरत हारिस ने, तो सवारी माशाल्लाह बड़ी तेज हो गई, दौड़ती चली जा रही है, और जो गाड़ियां पहले जा चुकी थी उनको भी क्रॉस कर लिया। वो बड़ी हैरान हुई कि अमीरा ये सवारी आपने कहाँ ले रही है, कहा सवारी वही है, सवार बदल गया, सवारी वही है, सवार बदल गया है। तो निशानियां तो बरकते तो मक्के नहीं देख ली, बड़े खुश हो गए। घर गए, घर जाकर देखा तो घर में सारे घर में नूर ही नूर, रोशनी रोशनी, खुशियां ही खुशियां। घर के अंदर जो बकरियां हैं वो भी अच्छी बनी होगी। घर में दूध पिलाया तो एक बेटा उनका पहले था छोटा शीरखार, उसको भी दूध पिलाया। जब अल्लाह के पैगंबर को दूध पिलाने लगे, एक साइड से पिला के जब दूसरी साइड में पिलाया तो फिर नहीं लगाया। फिर जब दोबारा भूख लगी, प्यास लगी, फिर दूसरी साइड से पिया, जो उसका अपना हिस्सा था वो पी लिया। तो दूसरी साइड पे जब उन्होंने लगाया तो मुंह बंद कर लिया। तो पता ये चला कि अल्लाह के पैगंबर इंसाफ पसंद थे कि मैं दूसरे का हक नहीं खाना है, अपना हिस्सा खाना है, और दूसरों का हक दिलाने के लिए जाने आगे बढ़ना है। तो घर में रहने को भी हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि कई साल बाद मैंने अपनी दूध छीन खाती में दूध इतने मिकदार में देखा कि मैं हैरान हो गई। तो मेरा जो पहला बेटा था वो कभी सारे को से दूध पिया ही नहीं था, तो आज क्या हो रहा है कि दूध वाफर हो गए माशाल्लाह। अब क्या है कि रेबर को लेके बाहर जाती हैं, शाम को जब घर लाए बकरियों के जो पेड़ जो है भूले हुए हैं, और दूसरे कबीले के बकरियां वैसे ही जिस जगह पे हलीमा की बकरियां चरती वहां जाके चराया करो। अगले दिन ऐसा ही किया उन्होंने, उनकी कैफियत वैसी की वैसी, लेकिन हजरत हलीमा सादिया की बकरियां जो है वो पुरुष शहर होकर आ रही हैं, दूध वाफर मिकदार में यहाँ पे है। कहते हैं कि हमारे घर में किसी किस्म का कोई घाटे वाली बात रह नहीं, हमारे घर में नूर ही नूर हो गया, हर चीज वाफर हो गई। तो कही है कि जब 2 साल गुजरे मैंने उनको साथ लिया कि मक्का में आ गई, मैं उनको वापस करने के लिए अपना बेटा रख लो।
لیکن میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اتنی برکات دیکھی ہے، کیوں نہ ہو کہ میں ان کو دوبارہ پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں، واپس لے جاتی ہوں۔ جب ریکویسٹ تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب لے جائیں، تو واپس لے کے گئی۔ تو 4 سال کی عمر میں ایک دن کیا دیکھا ہے کہ حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتے آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو پکڑا، سینہ چاک کر دیا۔ دور سے بچے تو دیکھ رہے ہیں، بڑے پریشان ہو گئے، دوڑے دوڑے گھر گئے، جا کے گھر بتایا دیکھو ہمارے بھائی کو کسی نے مار دیا ہے، خون نکل رہا ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ اتنی دیر میں انہوں نے کیا کیا، سینہ چاک کر کے دل کو کھولا، اس کو آب زمزم سے دھو دیا اور پھر اسی طرح پھر سلائی کر دیا، کھڑے ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ دادی کو میں دوڑتی ہوئی آئی، میں دیکھوں کون ہے ظالم جو میرے بیٹے کو اس طرح کر رہا ہے۔ جب آئے دیکھا تو وہ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہوا بیٹا؟ نہیں بیٹا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ سینہ شک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بچپن کی جو باتیں جو ہوتی ہیں بچوں والی وہ ختم کرنی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کا سینہ 4 دفعہ شک کیا گیا ہے، بچپن میں، لڑکپن میں اور جوانی میں، اور جب میدان پہ جانا تھا اس وقت 4 دفعہ سینہ جو ہے وہ شک کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے پیغمبر کا بچپن، 6 سال کی عمر میں واپس جو ہے وہ بھیج دیا گیا، سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا گیا۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا کہ اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں بچپن جو ہے ان کا اس طرح گزرا ہے۔ اور جب بیت اللہ کے بنانے کی باری آئی تو مکے کے بچے جو تھے وہ اپنے پتھر جو ہے سر پہ رکھ کے لے کے آیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا دیا ہے کہ اپنی تہ بند اتار کے نا یہ سر پہ رکھ لو، ایسا کرنے ہی لگے ہیں تو آپ کو اللہ پاک نے ایسی نیند دلائی کہ وہیں پہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ کی شرم جو ہے اس کو باقی رکھ لیا، پردہ پوشی کر لی گئی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر بچپن سے لے کر تا حیات برانا نہیں ہوئے کہ اللہ پاک نبیوں کی حفاظت خود فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان میں حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کر دے، تزکیہ نفس کر دے۔ اللہ کے پیغمبر آئے، ہمارے دلوں کو دھو کے رکھ دیا، صاف ستھرا کر دیا۔ صحابہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کہنے میں مجبور ہوگا کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں تم بھی ویسے ایمان لاؤ، جس طرح اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا صحابہ نے ویسے کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کے اندر اندھیرے چھپے ہوئے جو سارے روشنی میں تبدیل ہو گئے۔ تو ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں دنیا کی جو اور بھی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، دولت دی، رزق دیا، کھانے کو پینے کو ہر چیز دی، یہ درخت یہ جہان سارا کچھ آپ کے سامنے رکھا، والدین کی نعمت اور باقی چیزوں کی نعمت فرمائی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، پانی کی نعمت ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، پھل جو ہے وہ نعمت ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، لیکن جب یہ کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ ایک نبی جو ہے تم پر بھیج رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو بتانے کی ذمہ آئی تو فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اور یہ اللہ کی بات ہمارے لیے واقعی بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر دنیا میں نہ آتے تو ہمیں پینے کا طریقہ کون سکھاتا، کھانے کا طریقہ کون سکھاتا، سونے کا طریقہ کون سکھاتا، شادی بیاہ نکاح غمی خوشی کا طریقہ کون سکھاتا؟ ہم جو حالے میں تھے اللہ نے نبی کو بھیج کے ہمیں روشنی کی طرف لے آئے، مصدرناتی النور، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے ہیں۔ تو
باقی انشاءاللہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے ہیں۔ جیسا کہ رؤوف صاحب بتا رہے تھے یہ سیرت النبی کا موضوع بہت طویل ہے، بہت زیادہ لمبا ہے، اس پہ جتنا بھی بولا جائے، جتنا بھی پڑھا جائے، جتنا بھی لکھا جائے وہ انسان پورا نہیں کر سکتا ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو سیرت النبی کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے کہ اللہ کے پیغمبر کی سیرت جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، سیرت کے پہلو کون کون سے ہیں، کیا کیا باتیں ہیں جو سیرت سے متعلق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے پیغمبر کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ اسماعیل صاحب۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ بیٹا جس طرح اسماعیل صاحب بتا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر عمل کے ساتھ ہمیں بتا دیا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کس طرح سے جینا ہے، اور ہم نے خرافات میں اور روایات میں کھو کے نہیں رہ جانا۔ یہ تاریخ پیدائش پر امت میں جو جھگڑا ہو اس جھگڑے کا حصہ نہیں بننا کہ 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے یا 17 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح وصال کی تاریخ، یہ 2 تاریخیں جو کہ حدیث کی کتابوں میں ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن ہاں امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ربیع الاول کا جب مہینہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہر کوئی اس نبی کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے، کوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کر کے، تو کوئی میلاد منا کر۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے لیے مشل راہ ہیں، تو ان کی اتباع کرنی ہے، ہر حال میں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ہمارا آج کا جو پہلا مقابلہ ہے حصہ ایلیمنٹری میں، ایلیمنٹری ونگ کا مقابلہ الگ ہوگا اور حصہ ہائی کا مقابلہ الگ ہوگا۔ سب سے پہلا مقابلہ ہمارا کوئز کا ہوگا جی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سوالات پوچھے جائیں گے، جو طالب علم زیادہ جواب دے گا وہ ونر ہوگا۔ یہ پہلا سوال ہے سمر فرید سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بچے تھے؟ آپ سے وسلم کے 7 بچے تھے۔ بیٹیاں کتنی اور بیٹے کتنے؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، درست جواب ہے جی۔ دوسرے سوال اسد سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جاتے تھے۔ کب؟ آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ کی عمر کتنی تھی جی؟ 40 سال۔ 40 سال۔ یہ آدھا آدھا نمبر دونوں کو دے دیں گے، بلکہ زبیر سے علیحدہ سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آدھا نمبر اسد کو ملے گا، زبیر سے علیحدہ سوال کیا جائے گا۔ اچھا زبیر بتائے گا کہ پہلی وحی کے الفاظ کیا تھے؟ پہلی وحی کے الفاظ کیا تھے؟ آواز نہیں آئی جی کسی کی جی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی کے الفاظ تھے۔ جو سوال ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم اساتذہ کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سیرت نبوی۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے جب اس دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔
जनाब सदर, कायनात तारीखियों में डूबी हुई जबरे तशद्दुद की सालाबारियां, मजबूत तबाही, हक परस्ती, परहेजगारी नपैद हो चुकी थी। तख्ता उमर, कश्तकानी, सितमा उमरा, कमरा नसीबी का मातम हो रहा था। शराब, शबाब, कबाब अहले अरब की रगों में सरायत कर चुका था। गोया कुफ्र जलालत का ठाठे मारता हुआ समंदर जिसमें इंसानियत की कश्ती हिचकोले खा रही थी, ऐसे आलम में रहमत खुदाबंदी को जोश आया। 12 रबीउल अव्वल की सुबह वो सूरज तलू हुआ, मदीने की गलियां रफ्ता रफ्ता फातूर होने लगी। रसूल हाशमी ने कल्बो नज़र कुफ्र और शिर्क को मुबर्रह मुनज़्ज़ह करके तौहीद और रिसालत का गहवारा बना दिया। शान तेरी मैं क्या कहूँ या मोहम्मद मुस्तफा, शान तेरी मैं क्या कहूँ या मोहम्मद मुस्तफा, आपकी आमद हम एक एहसान अजीम। जनाब सदर, जब सफर हस्ती आला अदना, अमीर और गरीब, अरबी और रजमी में फर्क मिट जाए तो दुनिया पुकारने लगी है आपकी आमद एहसान अजीम। जब सफर हस्ती तो तमाम चीजें नपैद हो जाए, तमाम चीजें जुलूमात का खात्मा हो जाए तो कायनात पुकारने लगती है आपकी आमद एहसान अजीम। जब सदियों से पूजे जाने वाले बुत मुंह के बल गिरने लगे तो काबा पुकारता है आपकी आमद एहसान अजीम। जब सदियों से मनाई जाने वाली रस्में समूह मोड़ कर बेटियों को इज्जत दी जाने लगी तो कुदरत पुकारती है आपकी आमद एहसान अजीम। जनाब आला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद एहसान अजीम है। जब गारे सोर में आप मकड़ी आपके लिए जाला भूनती है, वो बताती है आपकी आमद एहसान अजीम। आप सल्लम ने जब एक हबशी गुलाम को इस्लाम का पहला मुअज्जिन होने का आजाद अदा किया तो कायनात पुकारने लगी आपकी आमद एहसान अजीम। जनाब आला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद एहसान अजीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहले आप सल्लम ने इस्लाम में उस्मान को उस्मान मोहम्मदी बना दिया, अवैस को अवैसे करनी बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस्लाम का बोलबाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद दुनिया में उजाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद गरीबों का सहारा। अरे सरमाया हयात है आमद रसूल की, अरे सरमाया हयात है आमद रसूल की, फलाए ममलूकात है आमद रसूल की, फलाए ममलूकात है आमद रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया। अरे एहसान अजीम है एक आमद रसूल की, अरे एहसान अजीम है एक आमद रसूल की। वमा अलैया इल्लल बलागुल। जमीन से आसमान की तरफ परवाज करता हूँ, जमीन से आसमान की तरफ परवाज करता हूँ, खुदा का नाम लेकर इस तकरीर का आगाज करता हूँ। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सदर ज़ुल्फ़िकार, चांद तो था लेकिन बेनूर सा, तारे तो थे लेकिन बुझे से, आफ्ताब तो था लेकिन डूबा सा, खजाने बहारों को लूट कर चमनो हैरान कर दिया। दिल उजरे उजरे थे कि अचानक मेरे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बना कर भेजा गया। हाँ, सदर ज़ुल्फ़िकार रहमतुल्लिल आलमीन वो है जिसकी उगाली से सहरा में चश्मे फूटते हैं। हाँ, रहमतुल्लिल आलमीन वो है, रहमतुल्लिल आलमीन वो है जिस पर बादल अपना साया करते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन वो है जिसके पसीना अज़र से खुशबुओं के खजाने वज़ा को महकाते हैं। हज़रत मोहम्मद वज़ा को महकाते हैं। आपके करीब हज़रत अबू बकर को सिद्दीक, हज़रत उस्मान को गनी, उमर को फरूक, हज़रत अली को शेर खुदा बना देती है। और पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का अंदाजा लगाने से पहले ये जरा सोच लिया करें कि अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रिक्वेस्ट पर एक बार मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, ऐ मूसा अगर तू सच्चा है तो फिर अपना खुदा दिखा, ऐ मूसा अगर तू सच्चा है तो अपना खुदा दिखा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से रिक्वेस्ट की, या अल्लाह मेरी कौम बहुत नाफरमानी कर रही है, तू मुझे एक बार अपना जलवाए नूर दिखा दे। तो अल्लाह पाक ने कहा ठीक है मूसा। एक बार फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर गए। अभी अल्लाह पाक ने अपने नूर की एक किरण ही दिखाई थी कि फिर तमाम लोग वहां बेहोश हो गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया तो उनकी आंख में इतना नूर आ गया, इतनी रोशनी आ गई कि स्याह रात होती, स्याह पहाड़ होते और उन पर स्याह कोयल बैठी होती तो हजरत मूसा दूर से पहचान जाते कि वहां पर कोयल है। तो मेरे नबी की शान का क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जिन्होंने अल्लाह को खुद देखा। इसीलिए मैं कहता हूं बलगल उला बे कमाल ही, कशफत दुजा बे जमाल ही, असलो जमीए गुसाल ही, सल्लू अलल हबीब।
जब मेरे नबी की शान आए तो फिर सिर्फ दरूद ही पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इस जमीन को अगर कागज बना दिया जाए, इस तमाम समुंदर को स्याही बना दिया जाए और इस जमीन पर मौजूद तमाम हजरात को, शजरात को, इनको कलम बना दिया जाए तो फिर भी मेरे नबी की शान लिखना मुमकिन नहीं। अब ये वाकया वो है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक बता रहे हैं, ऐ ईसा मेरा एक नबी होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा और वो आखिरी नबी होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह इतनी शान वाला नबी है, इतने मकाम वाला नबी है, तो तू मुझे ही वो नबी बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया, नहीं ईसा, उसका नूर तो मैंने इस दुनिया को पैदा करने से पहले पैदा फरमा दिया, तो फिर तुझे वो नबी कैसे बना दूं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह इतना अजीम नबी है, इतनी शान वाला नबी है, तो कम से कम उसका दीदार करवा दे। अल्लाह पाक ने फरमाया, ईसा ये भी तेरी किस्मत में नहीं हो सकता। तो अल्लाह पाक ने, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह मैं उनका दीदार नहीं कर सकता, तो कम से कम ऐसे अजीम नबी का मुझे उम्मती बना दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ठीक है ईसा, मैंने तेरी ये दुआ कबूल फरमा ली। अब ये बात सुन ले कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे, लेकिन उम्मती बनकर आएंगे, मेरे नबी के उम्मती बनकर आएंगे, वो नबी नहीं बनकर आएंगे। आज जो ये लोग कहते हैं ना कि नबी आएगा, वो सुन ले, नबी नहीं आएगा बल्कि नबी भी उम्मती बनकर आएगा, क्योंकि मेरे नबी की इतनी शान है कि नबी ने अपनी नबूवत छोड़कर उम्मती बनना कबूल कर लिया। तो मेरे नबी की शान में फिर भी मैं यही कहूंगा कि मेरे नबी के जैसा कोई और नहीं हो सकता। बलगल उलाबे कमाल ही, कशफत दुजाबे जवाल ही, असना जमी ओ गिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिही। अब ये वाकया वो है कि जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फरिश्तों को कहा कि ए फरिश्तों, मेरा ये इंसान मैं अपने जमीन में नायब बनाकर भेज रहा हूँ, और ये मेरा इंसान है, मेरा नायब है, जमीन के अंदर जाकर ये मेरी तौहीद का, रिसालत का दावा करेगा, तुम लोग इसे सजदा करो। तो तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों किया? क्योंकि वो भी इंसान है, तो तमाम इंसानों को वैसे तो सजदा होना चाहिए, लेकिन क्यों किया सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को? इसलिए सजदा किया क्योंकि उनकी पुष्ट में भी मेरे नबी का नूर है। मेरे नबी की शान का अंदाजा तो हो रहा है ना कि मेरे नबी की शान क्या है। आज लोग कहते हैं और नबी आएगा, मुझे वो बताए आकर कौन सी किताब में लिखा है कि मेरे नबी के बाद नबी आएगा। मेरे नबी ने खुद फरमा दिया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, मेरे बाद कोई नबी या पैगंबर नहीं आएगा। और जो भी इस बात से इनकार करता है कि मेरे नबी के बाद कोई नबी आएगा, या वो ये कहता है कि मेरे नबी के बाद कोई पैगंबर आएगा या नबी आएगा या कोई और उम्मत इस उम्मत के बाद आएगी, तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है और उसका इस्लाम से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब मेरे नबी की शान में शायर क्या कहता है? कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जब अल्लाह पाक भी मेरे नबी की शान बयान करता है तो कहता है, नबी हमने आपका सीना भी खोल दिया, और नबी हमने आपके सीने के अंदर नूर भर दिया। शायर कहते हैं कि लोहो कलम तेरे होंगे, जिसने तो इसे लोहो कलम है तेरे। इस जहां में तमाम इंसानों को कहा जा रहा है कि लोहो कलम होगा उनके, जिन्होंने मेरे नबी से वफा कर ली, तो फिर मेरे नबी की शान का आलम क्या होगा। आज मैं अपनी तकरीर का सिर्फ खात्मा इस बात पर कहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो गई कि जो लोग कुफर कर रहे हैं उनसे हमने हाथ नहीं मिलाना, बल्कि अपने दीन पर कायम रहना है, अपने नबी की नबूवत और रिसालत और खातमुन नबिय्यीन होने का ये दावा हमेशा मजबूत रखना है। ये सर तो जुदा हो सकता है, लेकिन कभी भी काफिर की बात नहीं हो सकती। हज़रात गिरामी कदर, मैं उस पैगंबर कायनात की तबंदा सीरत हयात को अपनी तकरीर का अहाता कैसे बनाऊं, जिसकी तारीफ में रब का कुरान ऐलान कर रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मैं उस रहमतुल लिल आलमीन की हयात मुबारका को कैसे उजागर करूं, जिसकी तारीफ में रब का कुरान ऐलान कर रहा है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसकी तारीफ में, जिसकी अजमत और रिफत में सरदार मलाइका दम बखुद है। सामीर मोहतरम, एक वक्त था जब दुनिया जुल्मत कदा बनी हुई थी, 400 अंधेरे छाए हुए थे, कुफ्र और शिरक के अंधेरे, फिस्को फुजूर के अंधेरे, इल्हाद और ज़िंदगीयत के अंधेरे,
ظلم و جبر کے اندھیرے، الغرض سارا عرب اندھیروں کی زد میں تھا، ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے، ان کے وہ شراب اور جوئے کے پچاری تھے، بیٹیوں کو زندہ برگور کر دیتے تھے، بے کسوں کو غلام بنا لیتے تھے، بے گناہوں کو تحقیق کر دیتے تھے، عورت کی کوئی عزت نہ تھی، انسان کا کوئی وقار نہ تھا، تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہ تھا۔ اس حال میں صحرائے عرب کا ذرہ ذرہ ترس گیا، خاک عرب ترس گئی تھی، کسی جاتے دہندہ کو ہر مسلح انتظار کر رہا تھا، کسی بحر علم کا ہر بشعور پیاسا تھا، کسی مسلک کا ہر سو انتظار ہی انتظار تھا۔ جی ہاں، اس صبح تاباں کا انتظار ان بچیوں کو تھا جنہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس بہار جادوا کا انتظار ان مظلوموں کو تھا جن کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ تھا، اس صبح تاباں کا انتظار ان یتیموں کو تھا جن کے سر میں دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا، اس ہستی دلربا کا انتظار بحر و بر کو تھا جو فساد سے بھر چکے تھے، اس کا انتظار شمس و قمر کو تھا جس کی روشنی سے استفادہ کرنے والوں میں کوئی مومن نہ تھا، اس کا انتظار آسمان کو تھا جس کی آنکھیں توحیدی سجدوں کو برس گئی تھی۔ جی ہاں، ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا، انسانوں کو انتظار، جنوں کو انتظار، فرشتوں کو انتظار، مظلوموں اور یتیموں کو انتظار، بیواؤں اور ستم رسیدہ بچوں کو انتظار۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور فاران کی چوٹیوں سے وہ آفتاب جہاں تاب طلوع ہوا جس کا سب کو انتظار تھا۔ جی ہاں، وہ بشر آ گیا جو وجہ عظمت بشر تھا، وہ انسان آ گیا جس پر انسانیت کی معراج ختم ہوتی ہے، وہ نبی آ گیا جو اولین و آخرین کا سردار تھا، وہ مسیحا آ گیا جو دکھوں سے نجات دینے والا تھا، آہا دعائے خلیل آ گیا، نمید مسیح آ گیا، بشارت انبیاء آ گیا، وہ آیات تو کفر و شرک کی گدائیں چھٹ گئی، معصیت و ضلالت کا خمار اتر گیا، ظلمت و جہالت کا سایہ ٹوٹ گیا، فخر و تکبر میں پڑے ہوئے بادشاہوں کا غرور و گھمنڈ مٹی میں دفن ہو گیا۔ پھر چشم فلک نے کیا دیکھا؟ طرز حیوانیت اپنانے والے جذبہ انسانیت کے سبق پڑھانے والے بن گئے، عورت کی عزت و آبرو پر نگاہ عوض ڈالنے والے صنف نازک کی عصمت کے پاس واہ بن گئے، بیوی بچوں سے نفرت کرنے والے محبت کے دریا بہانے والے بن گئے، بغض و حسد کے لاوے اگلنے والے انما المؤمنون اخوہ کے پیرائے میں مومنین کے غم گسار بن گئے، نار دوزخ کا ایندھن بننے والے شاہراہ جنت کے مسافر بن گئے، اولئک کالانعام بل ہم اضل کا تمغہ ذلت وصول کرنے والے، فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا کے زمن میں بڑی نوع انسانیت کے پیشوا بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضور عالمگیر تاریکی میں عالمگیر چراغ بن کر آئے، باد سرسر کے طوفانوں میں مینارہ نور بن کر آئے، سباکیت و بربریت کی فضاؤں میں سراج منیر بن کر آئے، ابر ظلمت و جہالت کی تاریکی میں سپیکر سحر بن کر آئے، مایوسی کی چھاؤں میں امید کی کرن بن کر آئے، حضور آئے تو چمک گئی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو چمک گئی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمع ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، جمع ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، نبی کے وارثوں حضور آئے تھے دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے، گورے اور کالے میں فرق مٹانے کے لیے، انسانیت کو رسوم کی اندھی زنجیروں اور اندھی تقلید کی بیڑیوں سے آزاد کروانے کے لیے، جملہ اقوام کو دین صحیح سے روشناس کروانے کے لیے، چاہے ضلالت میں گرے ہوئے لوگوں کو آسمان ہدایت دکھانے کے لیے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ امت مسلمہ اس رہبر انسانیت کی سیرت کو پس پشت ڈال کر غیر مسلموں کی نکالی پر کمر بستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر، آپ کی گفتار پر، آپ کے عادت و اطوار پر جس کے سبب غیر مسلم آئے اور روز آقا نامدار کی سیرت پر، روز آقا نامدار کی اسوہ حسنہ پر حرف غلط ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے نبی کی عزت کا دفاع کیا جائے تو آپ کی عزت کو، آپ کی سیرت طیبہ کو مضبوطی سے تھام لو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو، کیونکہ عیاں ہے دن کی طرح سب صفات پیغمبر، عیاں ہے دن کی طرح سب صفات پیغمبر، کھلی ہے کتاب گویا حیات پیغمبر، اسی کے دم سے ہوئی کائنات کی تسخیر، اسی کے دم سے ہوئی کائنات کی تسخیر، وہ اعتماد جو تھا کائنات پیغمبر، زندگی کو ہمیشہ حرارتیں وہ دے گا جو زندگی کو ہمیشہ حرارتیں دے گا، وہ آفتاب ہے دنیا میں ذات پیغمبر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ جس کی آمد پر نور آیا، ہر بے قرار کو سرور آیا، تجلی کے طالب تھے سب مگر
جو خود بن کر طور آیا، خدا کی روشن دلیل ہے جو رحمت کا بن کر ظہور آیا. Although it is not possible for me to relate about the arrival of Sarkar do Alam sallallahu alaihi wasallam in the world, yet I shall try to submit my little humble efforts. کہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، ہر بے قرار کو سرور آ گیا. رب کی رحمت کا جب بھی ذکر ہوا بن کر رحمت ہے. رب کی رحمت کا جب بھی ذکر ہوا ہاتھ میں سر وحدت کا جام آ گیا، اور جس کا نام ہے سب ناموں میں سے افضل بن کر امام سب اماموں کا آ گیا. This story has been started 1400 years ago, when the month of Rabiul Awwal proved itself as the month which is full of blessing. God took pity on his creations and he decided to support misguided. He decided to send his beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam on the earth. What a moment that would be! What a sight that would be! What a feeling that would be! Nobody can imagine. That was the time of early morning, and the day was Monday, when Aqaid-ul-Jahan came, the prophet of all prophets, the kind of all kind people, and unique in all universe, opened his eyes, and there is a flood of light all around. کہ چشمے مصطفیٰ نے کونوں مکان کو دیکھا، گویا رحمتوں نے دو جہاں کو دیکھا. بکھرا وہ یوں لہک کر ہر سمت میں اجالا، کہ رحمتوں نے تب آسماں کو دیکھا. At the end, I want to say that it is the time of hustle and bustle. Every people is running after worldly comfort. We have forgotten our real destination, the destination which is told by Allah and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں. وہ جن کے دم قدم سے سب ہونے بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے سب ہونے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا رہنما دیکھوں. قدم بائی مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم بائی مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے. الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں. یہ دنیا بے ثبات بے وفا غم کا گہوار ہے، یہ دنیا بے وفا بے نشان غم کا گہوار ہے. یہ ہے مطلوب داروں بے وفائی میں وہاں دیکھوں. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں. وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر. میرے مولا یہ موقع دے میں
ختم الانبیاء دیکھوں، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسوؤں کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، عمر کی جرأت پہ جاؤ قربا جس سے شیطان ہے آج لرزا، عمر کی جرأت پہ جاؤ قربا جس سے شیطان ہے آج لرزا، ان عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، غرور کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، نبی تسائم سبھی اعلیٰ ہے رتبہ سب سے عظیم والا، نبی تسائم سبھی اعلیٰ ہے رتبہ سب سے عظیم والا، جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا، نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام
الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سائے اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سائے اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ایسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. کہ اے مسافر منزل تیری قبر طے گیا، جو تو 2 دن کا سفر. جتنے بھی اس دنیا میں مٹی میں سب سمائے، کو کرڑا مٹی میں سب سمائے. انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر طے گیا، جو تو 2 دن کا یہ سفر. آنکھوں سے تو نے اپنے دیکھے کتنے جنازے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنا کتنے مرد، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر طے گیا، جو تو 2 دن کا یہ سفر. ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی،
ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے بدعا کے گھر سے. مبارک ہے محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں بھی کوئی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود ان پر سلام ان پہ یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہمیں تبا صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہت میں فقیری کی. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. پیام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. پیام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میں اس یقین سے آتا ان کے روضے سے. میں اس یقین سے آتا ان کے روضے سے کہ وہ پھر کہیں گے کہ والو میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر
ہمیشہ پنجے تنی نسبت یہ میرے کام آئے ہمیشہ پنجے تنی نسبت یہ میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے قیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے قیام آئے ایک بار بلا لو مجھ کو سرکار بلا لو مجھ کو طیبہ کا نظارہ دیکھو بے بار تمہارا دیکھو رحمت کی نظر ہو جائے سرکار کرم ہو جائے بلا لو پھر مجھے اے شاہ مدینے میں پھر روتا ہوا مدینے میں بلا لو مجھے اے شاہ مدینے میں مدینہ جانے والے جاؤ فی امان اللہ مدینہ جانے والے جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے مدینے میں بلا لو مجھے اے شاہ بہر مدینے میں پھر روتا ہوا مدینے سلام شوق کہنا حاجیو میرا برور کے سلام شوق کہنا حاجیو میرا برور کے نظر آئے تم جب روزائے انور مدینے میں نظر آئے تم جب روزائے انور مدینے میں بلا لو مجھے اے شاہ بہر مدینے میں پھر روتا ہوا مدینے میں مدینہ تار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ تار جانو دل سے ہے پیارا تو رہتے ہیں میرے آقا سرور مدینے میں تو رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو مجھے اے شاہ بہر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر
مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں انہیں محبوب سزائیں کیوں انہیں محبوب سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے کیوں کسی کے در پہ جائیں کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد کیا نام ہے صلی علی نام محمد ختم رسول مکی مدنی کو نین میں تم سا کوئی نہیں ختم رسول ختم رسول مکی مدنی ختم رسول مکی مدنی کو نین میں تم سا کوئی نہیں نین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ختم رسول یہ شان تمہاری یہ آقا یہ شان تمہاری
عرش بری پر پہنچے ہو تم، عرش بری پر پہنچے ہو، شان نبی ہے سب لیکن شان نبی ہے سب، لیکن دکھیوں کا مدارا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، اس آقا مداوا کون کرے، اس آقا مداوا کون کرے، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ عزیز طلباء، جس دین کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اس کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوئی۔ عزیز بچوں، بہت سے پیغمبران خدا کے واقعات ہم تک پہنچے، تو جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی علاقہ دیا گیا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی امت دی گئی کہ یہ ان کو آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اس شہر میں رہنے والے، اس بستی میں رہنے والے۔ تو ہر نبی نے اللہ کے احکام کے مطابق عمل کیا اور دین کا کام، اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ ہر نبی نے جو پیغام دیا ان شارٹ وہ یہی تھا کہ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اے لوگوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ چاند تاروں کی پرستی چھوڑ دو، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، آگ کو پوجنا چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ملتا ہے، اور سارے میں مثال دے رہا ہوں، باقی پیغمبر کے بھی ہیں کہ جو آپ کے والد صاحب سے بت تراش تھے، بت بنایا کرتے تھے، تو آپ نے ایک ایسے گھرانے میں جنم لیا تو مثال دی جاتی ہے کہ چاند نکلا تو یہ ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ میرا رب ہے، تو ایک ٹائم آیا کہ وہ بھی ڈوب گیا۔ سورج نکلا تو سورج وہ اپنی چمک دمک دکھلاتا ہوا شام کو غروب ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیزار ہوں، میں ان ساری چیزوں سے بیزار ہوں، اور یا اللہ اگر تو مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں بھٹک جاؤں گا۔ تو آپ بچوں کو پتا ہے کہ اس دور میں میلہ لگا کرتا تھا بتوں کا، عبادت کا دن ان کا ہوا کرتا تھا، تو سارے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ گئے، اور بعد میں انہوں نے ان بتوں کو نقصان پہنچایا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کی ناک، کسی کا کان۔
تو جب لوگ میلے سے واپس آئے تو انہیں دیکھ کے دکھ ہوا کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال، بیٹھ جائے بچوں، کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک سب سے بڑا جو بت تھا، بچوں آواز نہ آئے، تو اس کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ دیا. تو لوگوں نے استفسار کیا کہ کس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے. تو بیان ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کہا اس سے پوچھ لو جو سب سے بڑا جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا، اسی نے یہ سب کچھ کیا ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بت ہے، یہ کیسے توڑ سکتا ہے باقی بتوں کو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ان کو خدا ماننا بھی چھوڑ دو، کہ جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، جنہیں اپنے آپ کا ہی نہیں پتا کہ ہمیں کس نے توڑا ہے، اور تم لوگ انہیں خدا مانتے ہو. تو ان شاء کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس دین کا آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل کر دیا کہ اب دین میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. اب یہ قیامت تک کے لیے راہ ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشعل راہ ہے. جو نبی دنیا میں آئے، اللہ نے ان کا وقت پورا کر کے جتنا ان سے کام لینا تھا پھر اپنے پاس بلا لیا. تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے پاس بلا لیا. لیکن آپ نے جاتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اگر تم اس پہ عمل کرتے رہو گے تو راہ راست پہ رہو گے، اس پہ عمل کرتے رہو گے تو کبھی بھٹکو گے نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ بچوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا، تو لیکن وہ بھی قیامت سے پہلے پھر تشریف لائیں گے اور انہیں بھی اسی مرحلے سے گزرنا ہوگا. تو پیارے بچوں، یہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں، آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہے کہ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے. تو یہ جو ہم نعت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، بچوں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ بھولا ہوا سبق یاد کرتے ہیں کہ کہیں ہم بھٹک تو نہیں گئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میں یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور ایک میری سنت، میری حدیث، کہ اس پہ تم چلتے رہو گے تو راہ راست پہ رہو گے. تو یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کو بھلا تو نہیں دیا، کیا پس کچھ تو نہیں ڈال دیا، کہ آج ہم بطور مسلمان، بطور مسلم امہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو اس کے پس پردہ حقیقت کیا ہے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کی آخری کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اس کو چھوڑ دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. تو اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، سب سے پہلے تو بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور پھر ہم معاشرے کو دیکھیں، پھر ہم ملکوں کو دیکھیں، تو ہمارے سامنے یقیناً یہ بات آئے گی کہ ہاں ہم رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. دین وہی ہے اللہ کا، اور کلام وہی ہے اللہ کا، اور سنت اور حدیث وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر چھوڑ گئے.
تو اصل یہ ہے کہ ہم نے انہیں بلا دیا، تو اس وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ترک کر دیا ہم نے قرآن کو، صرف ہم نے غلاف میں لپیٹ کے خوشبو لگا کے ایک الماری میں طاق میں رکھ دیا، اور ہم نے اسے کھول کے نہیں دیکھا کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو آپ بچوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ناظرہ قرآن تمام بچوں کو آنا چاہیے، اگر نہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس سائڈ پہ آ جائیں، کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، کہ تمام بچے کم از کم ناظرہ قرآن پاک سب کو آنا چاہیے، اور کوشش کیا کریں کہ ترجمے سے پڑھا کریں، کہ عربی ہماری لینگویج نہیں ہے، ہماری لینگویج اردو یا پنجابی یا کوئی اور لوکل زبان وہ ہے، تو اگر ہم ترجمے سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، بات میں ختم کرتا ہوں، اصل بات عمل کی ہے، کہ ہم آج کے دن یہ عہد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگیوں میں آ جائے، اور زندگی کے تمام افعال، تمام کردار اللہ کی لائی ہوئی، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے تابع ہو جائیں، اور اس کے رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع، آپ کی سنت کے تابع ہو جائیں۔ تو اگر ہم جو دستور حیات ہمیں دیا، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوں گے، ہماری لوگوں میں رسپیکٹ ہوگی، پوری دنیا میں ہماری رسپیکٹ ہوگی۔ اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے، ان تعلیمات کو چھوڑ دیں گے، تو پھر زبانی طور پہ ہم کتنا ہی محبت کا دعویٰ کیے جائیں تو ہم وہ مقام دنیا میں نہیں حاصل کر سکتے۔ تو میری بھی اللہ سے دعا ہے، آپ بچے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا دے، اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ حبیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور بچوں کی پوزیشنز، ونر بچوں کا اعلان کریں، حصہ ایلیمنٹری اور حصہ ہائی میں سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ پاک نے آپ کا ذکر بہت بلند فرمایا۔ شاید 1,24,000 پیغمبر اللہ پاک نے جو بھیجے ہیں، کسی کے بارے میں نہیں فرمایا، اور ساتھ میں فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے ہی آپ پر درود بھیجنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ ہم بھی اپنا تھوڑا سا حصہ اس میں شامل فرما رہے ہیں اور اپنی حاضری لگوا رہے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچا خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ ہماری یہ زبان اس قابل ہی نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرائے مبارک کر سکیں، لیکن پھر بھی بحیثیت مسلمان ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ تو ہمارے رئیس مدرسہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں۔ تو کوئز کا پروگرام پہلے ہوا تھا، تو حصہ ایلیمنٹری میں سے اسد علی ہے، بچہ باہر آ جائے۔ حصہ سیکنڈری میں سے حافظ حماد، کوئز پروگرام
دوسرے مقابلے ہمارے ہوئے تھے سیرت طیبہ کے حوالے سے تقریری مقابلے تھے، تو حصہ ایلیمنٹری سے حسنین احمد اور حصہ سیکنڈری سے حافظ احمد ادھر پہلے سے ہی موجود ہے۔ نعت شریف میں حصہ ایلیمنٹری سے زید عبد المنان اور حصہ سیکنڈری سے احتشام علی۔ اس پروگرام میں سے اسد علی حصہ ایلیمنٹری سے اپنا انعام وصول کرنے کے لیے ادھر آئے آگے۔ اور حصہ سیکنڈری سے حافظ حماد، یہ کوئز پروگرام تھا ہمارا۔ دوسرے نمبر پر ہمارا پروگرام تھا تقریری مقابلہ، تو اس میں حصہ ایلیمنٹری سے حسنین احمد اور حصہ سیکنڈری سے حافظ حماد، جو اپنا انعام لیں۔ اور نعت شریف میں حصہ ایلیمنٹری سے زید عبد المنان اور حصہ سیکنڈری سے احتشام علی۔ ماشاءاللہ میں نے بتایا بچوں کے جہاں اپنے ساتھ پڑھتے ہیں وہاں پہ یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، تو میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اساتذہ کرام کو کہ جنہوں نے بچوں کی رہنمائی کی، ان کو تیاری کروائی، اور بچوں کو بھی بہت مبارکباد کہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسے کمپٹیشن میں، ایک ایسے مقابلے میں آپ نے انعام حاصل کیا۔ رؤوف صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ جب بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ بخوبی سے نبھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اپنے تمام سٹاف کا میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس مبارک محفل میں ٹائم دیا، وقت دیا، اور میں اپنے ججز کا بھی مشکور ہوں کہ وہ بچوں کی کارکردگی کو انصاف کے ساتھ تولتے ہیں۔ مشکل کام ہوتا ہے، تو 3 ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں اور تینوں کے جو ایوریج مارکس ہوتے ہیں اس کے بیس پہ یہ پوزیشنز بنائی جاتی ہیں، تو میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں، اور آپ بچوں کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے انہماک سے، بڑے تسلی سے یہ پروگرام سنا، اس میں آپ نے حصہ لیا۔ بچوں کوئی پتہ نہیں کہ کون سی نیکی ہماری جو ہے نا نجات کا ذریعہ بن جائے، ایسا ہی ہے نا کہ ہم اللہ کے حضور یہ کہیں یا اللہ ایک محفل تھی جس میں تیرا ذکر ہوا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، تو پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں جاننا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرا جو غصہ ہے وہ میری رحمت میری غصے پہ بھاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آدمی سے، انسان سے، ماں سے بھی کہا جاتا ہے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، کہیں کہا جاتا ہے 100 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جب ایک والدہ نہیں چاہے گی کہ اس کا بیٹا آگ میں جلے، جہنم میں جائے، تو خالق کائنات کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ تو یہ ہماری کمی کوتاہی ہے، ہم غافل ہیں، ہم توبہ نہیں کرتے، ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے، تو ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے بہت وسیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔